اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ میرے اسکول کے تمام طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج نئے چہرے اسٹیج پہ آ کے بہتر پرفارمنس کی۔ بہرحال جیسے ہی اسٹیج پہ پہلی بار جب انسان آتا ہے تو تھوڑا بہت ہیسٹیشن یعنی جھجک ضرور ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس کی بھی ہم امپرومنٹ ضرور کریں گے۔ لیکن اسٹیج پہ آنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو کمی کوتاہیاں رہتے ہیں، جھجک وغیرہ رہتا ہے، اس کو ہم کس طرح دور کریں۔ میں جیسے ہی یہ سیشن تقریباً 2-3 ہفتوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو کافی امپرومنٹ اسٹوڈنٹس کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ آپ باقاعدگی سے محنت کر کے یہاں اسٹیج پہ آتے ہیں اور کما حق ہو آپ اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس سیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا روم صاحب جو کہ ایک انتہائی زبردست عالم دین اس دنیا سے گزرے ہیں، اس کا ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اور نتیجہ آپ کے ہاتھوں چھوڑ دوں گا کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ کیا کچھ ہو گیا تھا اور اس کے نتیجے میں ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص مسجد کی طرف جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دی گئی مسجد کی طرف چل پڑا۔ ایک بزرگ آدمی تھا، رات کے تاریکی میں گزرتے گزرتے کہیں کیچڑ سے پھسل گئے، ڈائریکٹ پانی میں گر گئے، کپڑے سارے ستیہ ناش ہو کے گھر کی طرف واپس آیا کیونکہ اس کو نماز سے عشق تھا۔ اس وجہ سے اس نے پھر دوبارہ کپڑا بدل دی اور پھر مسجد کی طرف نکل گئے۔ دوسری بار پھر یہاں سے گزرتے گزرتے مسجد کے قریب پہنچا، پھر وہاں سے وہ پھر اس طرح گر گئے، پانی میں گرنے کے بعد پورا کپڑا کیچڑ زدہ ہو گئے، گھر واپس آئے۔ تیسری بار جب وہ بندہ پھر کپڑا بدل کے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے تو اس وقت ایک شخص اس کے سامنے سے لائٹ دکھاتے 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 اس کو مسجد کی طرف لے جا رہا تھا، تو وہ حیران ہوئے۔ پھر مسجد میں نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد وہ مرد جس نے اسے لائٹ دکھایا تھا وہ باہر اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے اس شخص سے پوچھا کہ ہاں آپ ہی ہو گئے، شاید چہرے سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آج میں جب 2-3 بار کیچڑ سے کپڑا بدل کے مسجد آیا تو آخر میں آپ نے مجھے لالٹین یا لائٹ دکھاتے ہوئے مسجد کی طرف لے کے گیا، آپ نے میری خدمت کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو اس وقت وہ بندہ کہتا ہے ہاں اگر حقیقت بتا دوں تو میں شیطان ہوں، حقیقت سامنے رکھ دوں تو میں شیطان ہوں، کیونکہ پہلی بار جب کیچڑ سے آپ پھسل گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پڑوسی کے گناہ معاف کر دیے، دوسری بار جب کیچڑ میں گر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پورے گاؤں کے لوگوں کی گناہیں معاف کر دی، تیسری بار اگر میں پھر آپ کو دھکا دے کے کیچڑ میں پھینک دوں تو آپ کپڑے بدل کے دوبارہ اگر مسجد آ جائے تو سمجھ لو پورا عالم اسلام کی گناہ معاف ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کو حفاظت سے میں مسجد پہنچا کے آیا ہوں۔ یہ شیطان کا کردار تھا۔ قابل احترام اسٹوڈنٹس، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اب اس کنکلوژن کو تھوڑا لے لیں۔
ایک ٹیسٹ میں ایک اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے تو ہم ہمت ہار کے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، میں نے ٹیسٹ نہیں دینا، میں نے میٹرک کا ایگزام نہیں دینا، میں نے فرسٹ ایئر میں داخلہ نہیں لینا، کیونکہ میں ایک بار فیل ہوا، 2 بار فیل ہوا، 3 بار فیل ہوا، یہ فیل کہاں سے آیا؟ دیکھیں ہماری لائف میں ہمارے ڈکشنری سے ہی فیل کو ختم کر دینا چاہیے۔ جب تک ہمارے خون سے فیل نہیں نکلے گا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ دنیا میں فیل کوئی نام کی ہی چیز ہے ہی نہیں ہے، میں بار بار کلاس روم میں بھی اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے آیا ہوں۔ تو ہمیں ہر حال میں آگے نکلنے کے لیے محنت کرنا ہوگا، کیوں نقل کے پیچھے پڑتے ہیں؟ ہم کسی دوسرے کے سہارے لینے کے بجائے ہم اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کے لیے سب سے پہلے خود پہ یقین کریں اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کے نکلیں گے، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کامیاب ہوگا۔ دوسری امپورٹنٹ بات، دوسرا جو پوائنٹ ہے میرا، ابوالکلام آزاد کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بہت بڑے ایک دلیر انسان گزرے ہیں ابوالکلام آزاد، ہندوستان کے رہنے والے تھے۔ ان کے ماں ایک کسی کے نوکری کہیں پہ ملازمت کرتی تھی، ابوالکلام آزاد کی ماں کہیں پہ ملازمت کرتی تھی۔ ایک بار وہ ملازمت کرنے کے بعد گھر واپس آئے، گھر واپس آنے کے بعد اس کے ہسبینڈ شوہر تھکے ہوئے تھے، اس وجہ سے اس نے روٹی پکا کے تو دے دی لیکن روٹی پورا جلے ہوئے تھے، پکے ہوئے جلے ہوئے روٹی سامنے رکھ دیا۔ ہسبینڈ نے بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیا تو ابوالکلام اس وقت چھوٹا تھا، ڈائریکٹلی والد صاحب کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ آپ حقیقت میں بسم اللہ کر کے تو آپ نے کھایا ہے، آپ ناراض ہو گیا ہوگا کیونکہ روٹی جلے ہوئے روٹی آپ نے کھائے ہیں۔ تو اس وقت ابوالکلام آزاد کیا فرماتا ہے، دیکھیں مجھے آج کی جو روٹی ہے اس میں جو مزہ آیا کبھی بھی نہیں آیا، وہ اس لیے پہلے تمہاری ماں نے محنت کی، مزدوری کی، ملازمت کی، اور ملازمت کرنے کے بعد وہ تھکے ہارے یہاں گھر آئے، گھر آنے کے بعد روٹی پکا کے دی، الحمدللہ روٹی جو بھی ہو میں نے کھا لی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ گھروں میں جب والدین آپ کو جو بھی کھانا کھلاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کھانا کھلایا ہے وہ روٹی ان کے خون پسینے کی روٹی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی روٹی کھلایا گیا ہے اسی روٹی کو بسم اللہ کر کے کھانا، اور والدین کے ساتھ ہمدردی، ان کے باتوں پہ 100% عمل کرنا، ان کی فرمان برداری کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سب کو بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔